الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء واشرف المرسلین وآلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ باب ما جاء فی حق الوالدین۔ بہ قال حدثنا احمد بن محمد بن موسیٰ قال حدثنا جریر عن سہیل بن ابی صالح عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ وعنہم اجمعین قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا یجزی والد والدا الا ان یجدہ مملوکا فیشتریہ فیعتقہ۔ ھذا حدیث حسن صحیح لا نعرف الا من حدیث سہیل بن ابی صالح وقد روا سفیان الثوری وغیر واحد عن سہیل ھذا الحدیث۔ والدین کے حقوق کے متعلق وارد شدہ روایات کا بیان۔ اولاد کے اوپر والدین کے کیا کیا حقوق عائد ہوتے ہیں، ان حقوق کو بیان کرنا مقصود ہے، مگر صورتاً حدیث میں ظاہراً ایک ہی حکم، ایک ہی حق بیان کیا گیا ہے، اس لیے شاید حق الوالدین کا عنوان لگایا گیا، یا یہ کہ پھر یہ حق حقوق کے معنی میں ہو۔ روایت میں یہ مضمون آ رہا ہے کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لا یجزی ولد والدا الا ان یجدہ مملوکا فیشتریہ فیعتقہ۔ فیشتریہ فیعتقہ۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لا یجزی ولد والدا، کوئی بیٹا اپنے باپ کا بدلہ نہیں دے سکتا مگر یہ کہ وہ بیٹا اپنے باپ کو غلام پاوے اور اس کو خرید کر آزاد کر دے۔ باپ کے حقوق کا ادا کرنا کسی بیٹے کے بس کی بات نہیں۔ پہلی بات تو وہی جو بار بار گزر چکی وہ مستحضر رکھیں کہ والد بول کر والدین مراد ہے، ذو الولد یا سبب الولادت کی تعویل سے، اور سبب الولادت میں ماں باپ دونوں ہیں، اس لیے عنوان امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ والدین کا لگا رہے ہیں۔ حدیث میں بتایا گیا کہ والدین کے، ماں باپ کے حقوق کا ادا کرنا اولاد کے بس میں نہیں۔ ہاں اگر ایسی صورت کہیں پائی جائے کہ کسی کے والدین غلام ہوں، بادی ہوں، کہیں وہ غلامی کی زندگی میں محبوس ہوں، تو اولاد اس کو خرید کر آزاد کر دے تو یہ کہا جائے گا کہ اس نے اپنے باپ کا حق ادا کر دیا، یعنی باپ نے، ماں نے اس کے جنم سے لے کر کے اس کی اب تک کی جو کفالت کی ہے، تربیت کی ہے، اس کے پیچھے جو تکلیفیں اٹھائی ہیں اور
اس کے پیچھے جو اخراجات وغیرہ برداشت کیے ہیں ان تمام کا حق گویا اس نے یہ ایک خدمت کر کے ادا کر دیا۔ اور دونوں میں مناسبت تھوڑی سی یہ ہے کہ والدین کے ذریعے سے یہ عدم سے وجود میں آتا ہے، اب تک ناپید تھا، پیدا ہو گیا، ایک نئی زندگی اس کو ملی، کسی اور عالم میں تھا، عالم ارواح میں، وہاں سے یہ بچہ اب عالم کون و مقام میں آیا، ایک نئے عالم میں آیا۔ ایسے ہی جب والدین غلامی کی زندگی میں ہوں اور بیٹا اس کو آزاد کرا دے تو گویا ایک نئی زندگی اپنے والدین کو یہ دے رہا ہے، اور اولاد کے ذریعے سے ایک نئی زندگی ان کو نصیب ہو رہی ہے۔ یہ دونوں کے عمل میں مناسبت ہے اور مکافات کی شکل ہے۔ إِلَّا أَن يَجِدَهُ مَمْلُوكًا فَيَشْتَرِيَهُ فَيُعْتِقَهُ، یہ تینوں منصوب ہے۔ ان یجدہ ان کی وجہ سے، فیشتریہ فیعتقہ یہ بھی ان کی وجہ ہی سے دونوں منصوب ہے۔ یہاں ایک مسئلہ یاد رکھیں، ائمہ اربعہ کا اس بات پر اتفاق ہے کہ اگر کوئی ذی رحم محرم کو خریدتا ہے یا اپنے والدین کو خریدتا ہے تو خریدتے ہی یہ والدین ذی رحم محرم یہ آزاد ہو جاتے ہیں، آزاد کرنے کی حاجت نہیں ہوتی، مگر چونکہ خریدا اس نے اور آزادی اسی کی طرف سے وہ ہو گئی، اس لیے اس کی طرف آزاد کرنے کی نسبت کی گئی، ورنہ آزاد کرنے کی ضرورت ہی نہیں، خریدتے ہی وہ آزاد ہو گیا۔ اور اس کو یہ بات معلوم تھی کہ خریدوں گا پھر فوراً یہ آزاد ہو جائے گا، پھر بھی خریدا تو گویا خریدا ہی نہیں بلکہ خریدنے کے بعد آزادی پر راضی تھا، تو آزادی کا آزاد کرنے کا عمل بھی اس کی طرف سے پایا گیا۔ امام ترمذی فرماتے ہیں ھذا حدیث حسن صحیح، یہ حدیث اور صحیح ہے۔ اس روایت کی تخریج امام ابو داؤد، امام مسلم اور ابن ماجہ نے کی۔ لا نعرفه الا من حدیث سہیل، اس کو صرف سہیل کی سند سے ہم جانتے ہیں۔ مگر سہیل سے اس روایت کو لینے والے جریر کے علاوہ اور دوسرے لوگ بھی ہیں، سفیان ثوری وغیرہ نے بھی اس حدیث کو سہیل سے نقل کیا ہے۔ حاصل یہ ہے کہ حضرت امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ فرما رہے ہیں کہ اس روایت کا ایک ہی طریق ہے کہ سہیل اپنے والد سے لیتے ہیں، لیکن خود سہیل سے لینے والے کئی لوگ ہیں، اس کے پھر کئی طریق ہیں۔ باب ما جاء فی قطیعۃ الرحم، وبه قال حدثنا ابن ابی عمر وسعید بن عبد الرحمن المخزومی قال حدثنا سفیان بن عینۃ عن الزہری عن ابی سلمۃ قال اشتکى ابو الدرداء فعاده عبد الرحمن بن عوف فقال خيرهم وأوصلهم ما علمت أبو محمد، فقال عبد الرحمن سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول قال الله تبارك وتعالى أن الله وأنا الرحمن خلقت الرحم وشققت لها من اسمي فمن وصلها وصلته ومن قطعها بتته۔ حضرت ابو سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ راوی ہیں کہ حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالی عنہ بیمار ہوئے تو عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ عنہ نے ان کی عیادت کی، تو ابو درداء نے کہا لوگوں میں سب سے زیادہ بہتر
خیرہم و اوصلہم، سب سے زیادہ بہتر اور سب سے زیادہ صلہ رحمی کرنے والے میرے علم میں ابو محمد ہیں، یعنی عبد الرحمن ابن عوف ہیں۔ یہ سن کر عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ میں نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں انا اللہ، میں اللہ ہوں، میں رحمان ہوں، خلقت الرحم وشققت لها من اسمی فمن وصلها وصلته ومن قطعها بتته۔ اللہ تبارک و تعالی نے کہا کہ میں اللہ ہوں، میں رحمان ہوں، میں نے رحم کو پیدا کیا ہے، بنایا ہے، اور اپنے نام رحمان سے اس کو مشتق کیا۔ پس جو شخص اس کو ملا کے رکھے گا میں اس کو قائم رکھوں گا، آباد رکھوں گا، اس کو رحمت عطا کروں گا، اور جو اس کو توڑے گا میں اس سے قطع تعلق کروں گا۔ الرحیم قرابت داری کے معنی میں ہے۔ رحم اور رحیم دو طرح سے اس کو اہل لغت نے پڑھا ہے۔ ایسے اقارب کو کہتے ہیں ذو الرحم جن کے درمیان نسبی تعلق ہو، خواہ وہ وارث ہوں یا نہ ہوں، نیز وہ محارم ہوں یا نہ ہوں۔ بعض حضرات فرماتے ہیں اس سے صرف محارم مراد ہے، مگر پہلا قول راجح ہے۔ اوصلہم ما علمت ابو محمد، درمیان میں یہ بات آئی کہ سب سے زیادہ میرے علم کے مطابق صلہ رحمی کرنے والے ابو محمد یعنی عبد الرحمن ابن عوف ہیں۔ عبد الرحمن ابن عوف حضرت ابو دردہ انصاری صحابی کے سے بہت تھوڑا دور کا تعلق رکھتے تھے، پھر بھی ان کی عیادت کے لیے گئے تو ان کو عبد الرحمن ابن عوف کی اس خوبی کا احساس ہوا، تو اس پر انہوں نے اظہار کیا کہ یہ بہت زیادہ صلہ رحمی کا اپنے اندر میں جذبہ رکھتے ہیں، اس لیے دور کی نسبت کے باوجود بھی تشریف لے آئے، ورنہ تو لوگ اپنے اقارب کی بھی عیادت کا موقع نہیں نکال پاتے۔ تو یہ عنوان تھا قطع رحمی سے بچنے کا، باب ما جاء فی قطیعۃ الرحم، قطع رحمی کے سلسلے میں کیا وعید وارد ہے اس کو بتانے کے لیے اور اس سے بچانے کے لیے باب امام ترمذی نے منعقد کیا ہے۔ تو قطع رحمی سے جب بچا جاوے تو مطلب صلہ رحمی کی جاوے، اور صلہ رحمی یہ ہے کہ ان کے ساتھ حسن سلوک کیا جائے، خواہ مال کے ذریعے ہو یا اس طور پر کہ ضرورت کے وقت ان کی مدد کر دی جائے، ان کی مصیبت میں ہاتھ بٹایا جائے، ان کے لیے دعا کی جاوے، ہر ممکن خیر ان تک پہنچائی جائے، نفع و نقصان میں اور راحت و مصیبت میں ان کا بھرپور ساتھ دیا جاوے۔ علماء نے لکھا ہے کہ اگر یہ ذوی الارحام یعنی اقارب کفار فساق بھی ہوں تو ان کے ساتھ بھی حسن سلوک کرنے کا حکم ہے، ان کو وعد و نصیحت کرتا رہے، ان کو دین سمجھاتا رہے، یعنی ان کی دنیاوی اخروی کامیابی کے تعلق سے ہر ممکن عملاً قولاً کوشش کرتا رہے۔ امام ترمذی فرماتے ہیں فی الباب عن ابی سعید و ابن ابی اوفا و عامر ابن ربیعۃ و ابی ہریرہ و جبیر ابن مطعم، اس باب میں ان چند صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم سے بھی روایتیں ہیں۔ حدیث و سفیان عن الزہری حدیث صحیح، سفیان نے جو زہری سے روایت لی ہے یہ روایت صحیح ہے۔ وروى معمر عن الزہری هذا الحديث عن ابی سلمہ عن رداد اللیثی عن عبد الرحمن بن عوف و معمر
کدا یقول قال محمد و حدیث و معمر خطا۔ امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ بتانا چاہتے ہیں اصل میں کہ اس روایت کا دو طریق ہے، اس روایت کی دو سند ہے، دو طریق ہے۔ پہلا طریق اس کا سفیان عن الزہری اور دوسرا طریق معمر عن الزہری، اور فیصلہ فرمایا کہ طریق اول ہی صحیح ہے۔ یہ بات تو ہو گئی، عبارت کا یہ حاصل ہو گیا۔ علامہ مندری فرماتے ہیں کہ ابو سلمہ کا سماع اپنے والد عبد الرحمن سے ثابت نہیں، جیسا کہ یحییٰ ابن معین وغیرہ نے تصریح کی، لہذا امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ کی تصحیح میں نظر ہے۔ یعنی امام ترمذی نے سفیان عن الزہری والی سند جو پیش کی اور اس کو انہوں نے صحیح قرار دیا، کہا وہ سند صحیح نہیں معلوم ہوتی۔ حافظ منذری کا یہ کہنا ہے، اس لیے کہ اس میں ابو سلمہ کا سماع اپنے والد سے ثابت نہیں ہے۔ بعض حضرات فرماتے ہیں کہ سفیان عن الزہری والی سند کی تصحیح بمقابلہ حدیث معمر ہے، نہ کہ اصطلاح کے اعتبار سے، یعنی معمر کے اعتبار سے یہ حدیث، معمر کی سند کے اعتبار سے یہ سند زیادہ قابل اعتبار ہے۔ دوسرا طریق ہے معمر عن الزہری عن ابی سلمہ عن رداد اللیثی عن عبد الرحمن بن عوف۔ یہ طریق، اس میں ابو سلمہ کے بعد عبد الرحمن ابن عوف سے پہلے رداد اللیثی کا واسطہ ہے، لہذا یہ اس میں انقطاع والی بات تو نہیں پائی گئی، سند متصل ہو گئی۔ مگر امام بخاری فرماتے ہیں کہ یہ خطا ہے۔ اب کیا غلطی ہے؟ فرمایا کہ زہری کے تمام تلامذہ معمر کے علاوہ عن الزہری عن ابی سلمہ عن عبد الرحمن ابن عوف ہی نقل کرتے ہیں، جیسا کہ تہذیب التہذیب میں مصرح ہے۔ لہذا یہ معمر والی سند یقیناً کسی خطا پر مشتمل ہے۔ ایک بات اور اس حدیث کے تعلق سے اور حدیث کی سند کے تعلق سے یاد رہے کہ یہاں واقعے میں عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ عنہ جس کی عیادت کے لیے تشریف لے گئے تھے، وہ ابو دردہ رضی اللہ تعالی عنہ ہیں، لیکن یہ درست نہیں ہے۔ ابو دردہ کے بجائے صحیح نام ابو رداد صحابی کا ہے۔ مسند احمد میں، ادب المفرد میں، ابو داؤد میں، مسند حمیدی وغیرہ میں، اسی طریقے سے بیہقی نے الاسماء والصفات میں ابو الرداد نام ہی نقل کیا ہے۔ بہرحال ابو الدرداء لکھنا تصحیف کاتب ہے اور صحیح ابو رداد ہے۔ وبہ قال حدثنا ابن ابی عمر قال حدثنا سفیان قال حدثنا بشیر ابو اسماعیل وفطر ابن خلیفہ عن مجاہد عن عبد اللہ ابن عمر عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال لیس الواصل بالمکافی ولكن الواصل الذي اذا انقطعت رحمه وصلها۔ یہ بھی اسی سے متعلق ہے، ایک عنوان بیچ میں لگا دیا، باب ما جاء فی صلۃ الرحم۔ جب قطع رحم سے انسان بچے گا تو صلۃ الرحم ہوگا، اور یہ فرمایا کہ صلہ رحمی کرنے والا وہ نہیں ہے جو برابری سرابری کر ڈالے صرف، بلکہ وہ ہے کہ جب اس کے ساتھ اچھا کیا جائے جب بھی وہ اچھا کرے، اور اس کے ساتھ اچھا نہ کیا جائے پھر بھی وہ اچھا کرے، اور یہی جو ہے وہ کمال بھی ہے۔ سبحان اللہ بحمدہ، سبحان اللہ العظیم۔